میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، اس آسمان کے چھت کے نیچے اور اس دھرتی پر آدمی جو کوئی کام بھی کرتا ہے پہلے سیکھتا ہے پھر کرتا ہے. جتنے بھی کاریگر آپ دیکھیں گے، جتنے بھی انجینئر یا جتنے بھی بڑے بڑے ماہرین آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری طالب علمانہ زندگی بھی رہی ہے، ہم نے اس سلسلے میں پڑھائی حاصل کی ہے، ہم نے اس سلسلے میں پریکٹس کی ہے، ہم نے اس سلسلے میں بہت سارے سفر کیے ہیں، ہم نے فلاں صاحب کے پاس اس فن کو سیکھا ہے اور فلاں ہمارے استاذ ہیں اور فلاں ٹیچر ہیں اور فلاں ہماری یونیورسٹی ہے اور اسکول ہے، کالج ہے، مدرسہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو روئے زمین پر ہر کام سیکھ کر کیا جاتا ہے، تبھی وہ کام ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اور سکسیس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. جن کاموں کو سیکھ کر نہ کیا جائے وہ کام صحیح نہیں ہوتے ہیں. کوئی خود بخود کسی چیز میں مہارت حاصل کر لے، ڈر اس بات کا ہے کہ وہ گمراہ ہوگا، اس بات کا ڈر ہے کہ وہ گمراہی پھیلائے گا، اس بات کا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، اس بات کا ڈر ہے کہ نفع کے بجائے نقصان عام ہوگا، کیونکہ یہ خود بخود ساری چیزوں کو سیکھا ہے یا کسی بھی فن کو اس نے بغیر کسی استاذ کے سیکھا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابھی شادیوں کا موسم چل رہا ہے، وہ تو 12 مہینے چلتا رہتا ہے لیکن ابھی زیادہ ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکی شادیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جب رشتہ کرتے ہیں تو وہ بھی کیا دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں گھر کیسا ہے، لڑکا سرکاری ڈیوٹی والا ہے یہ دیکھتے ہیں، لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے یہ دیکھتے ہیں، یا پھر دیکھتے ہیں کوئی حور پری مل جائے. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے کہ لڑکا دیندار پرہیزگار بھی ہے یا نہیں، یہ گھرانہ دیندار پرہیزگار بھی ہے یا نہیں، یہ گھرانہ نمازی ہے یا نہیں، یہ حرام کاموں سے مالوں سے بچتے ہیں یا نہیں، ان کے آپسی معاملات کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتے. پھر ہو کیا رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے معاشرے میں؟ رزلٹ آ رہا ہے طلاق، رزلٹ آ رہا ہے خلا، رزلٹ آ رہا ہے طلاق دے کر رکھ لے رہے ہیں. رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ الفاظ کنائی، ایک صریح لفظ ہوتا ہے کہ طلاق، اور ایک کنائی لفظ ہوتا ہے کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا تو اپنے گھر چلی جا، تو دوسرا نکاح کر لے، تو مجھ پر حرام ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ سب ایسے الفاظ ہیں کہ اگر اس میں تکرار ہو رہی ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہو اور اس وقت یہ الفاظ بولے جائیں، یا شوہر کے دل میں نیت ہو کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے، طلاق دینا ہے، تو طلاق پڑ جاتی ہے. صرف طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے ہی طلاق نہیں ہوتی ہے، دوسرے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے استعمال کرنے سے اور نیت کرنے سے طلاق پڑ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو طلاق نہیں سمجھتے ہیں اور حرام کاری میں زندگی گزرتی ہے. کیونکہ طلاق کے بعد ایسے ہی جو شریعت کے پروسیس ہیں، جو شریعت کے اصول ضابطے ہیں، اس کو فالو کیے بغیر اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ بیوی پھر بیوی نہیں رہتی ہے، پھر وہ حرام کاری کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے. تو اس ایسی زندگیوں پر اللہ کی لعنت اور فٹکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کے پروگرام کرواتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جو پروگرام جس مقصد جس کام کے لیے ہیں، اگر وہ قوم و ملت کے لیے نفع بخش ہیں، وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں. لیکن ایسے پروگراموں کی بھی ضرورت ہے اور کروانا چاہیے آپ لوگوں کو جو دو زندگیوں کو بتلائیں
کہ آپ کو زندگی کیسے بسر کرنا ہے، شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، گھر کیسے جنت کا نمونہ بنے گا، ساس سسر کی خدمت کے کیا معنی ہیں، اور بہو کو اپنے سسرال میں کس انداز میں رہنا ہے، سمجھ میں آئی بات، اور یہ شوہر اس کو اپنے سسرال میں کس انداز سے پیش آنا ہے، کیا کیا حقوق ہیں، سالیوں کے کیا حقوق، ٹھیک ہے، ساس کے کیا حقوق ہیں، سسر کے کیا حقوق ہیں، یہ سب بتانے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے پروگرام منعقد کروانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو سمجھایا جائے، ورنہ شادیاں ہو رہی ہیں اور ایک آدھ مہینہ 2 مہینہ صحیح طریقے سے، اس کے بعد جھگڑے شروع، اس کے بعد بیوی الگ رہنے کا مطالبہ کرتی ہے، اب یہ شوہر بیچارہ کیا کرے، پھر ماں کہتی ہے بھائی میرے ساتھ کون رہے گا، بیوی کہتی ہے میں وہاں رہ نہیں سکتی ورنہ کم زیادہ ہو جائے گا، اب یہ کیا کرے، تو جب کچھ معلوم ہی نہیں ہے، شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کرے، بیوی کہتی ہے جب ہماری مرضی ہوگی تب، تمہاری مرضی سے کام نہیں چلے گا، یا بچے ہو چکے ہیں، اب میاں بیوی کو ساتھ میں رہنا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنا ہے، کس طریقے سے کریں گے، بچے بھی ہیں، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر یہ جو خصوصی ریلیشن ہے، یہ جو تنہائی کی ملاقات ہے، اس کے کیا سنت و آداب ہیں اور اس میں کیا ناجائز اور حرام باتیں ہیں، نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، زندگی یوں ہی جانوروں کی طرح بیتی جا رہی ہے، خرافات کے ساتھ، حرام کاری کے ساتھ، ناجائز کاموں کے ساتھ، اور آپسی الجھنوں کے ساتھ، ٹینشنوں کے ساتھ، طلاقوں کے ساتھ، خلا کے ساتھ، اور 3 طلاق کے بعد رکھ لینے کے ساتھ، یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ذہن سازی کی جائے، یہ نئے جوڑوں کو سمجھایا جائے کہ آپ کو اپنی میرج لائف کس طرح شریعت اور سنت کے مطابق بسر کرنی ہے۔ جوتا بنانے کے لیے آپ جوتے والے کے یہاں کئی دن رہے، اس کمپنی میں کام کیا، آپ نے سیکھا سمجھا، پھر آپ بنانے کے کام پہ لگ گئے، آپ نے دین کو جوتے سے بھی کم سمجھا ہے۔ ٹیلر بننے کے لیے آپ نے کتنا، ماسٹر کے پاس آپ کتنے دن رہے، ٹیلر کے پاس کتنے دن رہے، سیکھے سمجھے، ڈانٹ ڈپٹ برداشت کیے، پیسہ بھی دیے، فیس بھی دیے، اور پھر آج آپ ایک اچھے ٹیلر ہیں۔ ایسے بہت ساری مثالیں لی جا سکتی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ اور اس دیوازی زندگی، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن میں آیتیں نازل نہیں فرمائی ہیں؟ دین کو ہم نے صرف کرتا پیجامہ پگڑی ٹوپی میں ہی سمجھ رکھا ہے، کچھ پڑھنے والی چیزوں کو ہم نے دین کا نام دے دیا ہے کہ نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سمجھ میں آئی بات، داڑھی رکھ لو، حج کر لو، حاجی صاحب ہو جاؤ، ہو گئے دیندار۔ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے رہے۔ اب اس کو جب رہنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو اچھے سے رہے گا کیسے؟ یہ تو ظلم کر رہا ہے، یہ تو بچی کا دل توڑ رہا ہے، یہ تو بہو کو ستا رہی ہے، اور سسر اپنی بہو سے احتیاط نہیں کر رہا ہے جو کہ احتیاط کرنا چاہیے۔ پردہ نہیں ہے بے شک، لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ گاڑی پر کس انداز سے بٹھا کر لے جانا چاہیے؟ بیوی کا بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا گاڑی پر، بہو کے بیٹھانے کا انداز الگ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب اصول ضابطے ہیں، اس کو کون سیکھے گا؟ اور نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ قرآن کہتا ہے ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صرف نماز آپ نے پکڑ لی، وہ بھی کہاں سب پڑھ رہے ہیں نماز؟ ابھی ہم آ رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور دکانوں پر بھیڑ ہے، خاص طور پر چائے والوں کی دکانوں پر۔ یہ چائے والے نے ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمجھے بات کو، آدمی آرام سے ہے، نماز چھوٹ رہی کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کو، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے گورنروں سے یہ فرمایا تھا خط لکھ کر باقاعدہ کہ بھائی نماز کی پابندی کرنا، تبھی تمہارے سارے کام صحیح ہوں گے، جس کی نماز صحیح نہیں اس کا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ہوٹل والے ہیں تو آپ پر نماز معاف ہے، آپ کپڑے والے ہیں تو آپ بعد میں آ کر نماز پڑھیں گے، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اور یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ رحمت للعالمین، سمجھ میں آئی بات، جو کہ یہ چاہتے تھے کہ میری ہر امت، میرا ہر امتی جنت میں جائے، ان کو اتنی فکر اپنی امت کے لیے، اتنا درد و غم، اتنا رونا دھونا، وہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی کو اذان کا حکم دوں، پھر کسی کو نماز کا حکم دوں، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بے قصور لوگ بھی ہیں، اس لیے پھر میں نہیں کرتا، ورنہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے جماعت کی نماز کی تاکید فرمائی، اور ہم لوگ ہیں کہ دکان چلا رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے اللہ میاں پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، نماز کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اور خود بھی پابندی کرو، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم تم کو دیں گے۔ اور ہم کہتے نہیں ہم روزی کما کر دکھائیں گے، کماتے رہو، اسی میں بھٹکتے رہو، پریشان رہو۔ اللہ کی جب مدد شامل حال نہیں ہوگی تو آدمی پریشان ہی رہے گا، بہت کمائے گا، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، فاسٹ کمنگ فاسٹ گوئنگ کا معاملہ رہے گا، بہت فاسٹ آ رہے ہیں بہت سارا مال، لیکن فاسٹ گوئنگ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد اور برکت رحمت شامل حال نہیں ہے، وجہ نافرمانی، رزاق کو بھول گئے رزق کے ٹینشن میں اور چکر میں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم شادی کے سلسلے میں، اس دیواسی زندگی کے سلسلے میں ہم ذرا فکر مند ہوں۔ آنے والی نسلوں، ہماری زندگی جیسی تیسی گزر رہی ہے، آنے والی نسلوں کی زندگی تو شاندار کیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی فکر کیجئے۔ جو کام سنت کے خلاف ہوگا اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس میں برکت ہی برکت، سکون ہی سکون۔ تو کیوں نہیں ہم یہ فکر کرتے کہ یہ لڑکے لڑکیاں شادی کرنے والے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، بتلایا جائے۔ اسی لیے آج ہم نے یہ ٹاپک آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن ہم نے اس میں ایک اپیل کی، ابھی آپ نے سنا، اچھی طریقے سے سنا، اس پر عمل کیجئے، اس پر عمل کیجئے۔ محلے محلے یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ علماء کرام کی ہمارے یہاں کثرت ہے، یہ نہیں کہ ہاں علماء کم ہے، کتنے علماء ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ دین کے محافظ آپ کے یہاں موجود ہیں، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں پولیس تھانے ہمارے محافظ ہیں۔ کچھ معاملہ ہوگا پولیس تھانہ، مہیلا منڈل، جاتے رہو، پیسہ خرچہ کرتے رہو اور طلاقیں لیتے رہو، زندگی جہنم بناتے رہو، کس کا کیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، شریعت پورا پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورا 24 گھنٹہ پورے بدن کے ایک حصہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ دینداری ہے، تو یہ اسلام ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات موجود ہیں، ہم عمل تو کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ پورا اسلام موجود ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے، پورا اسلام نہ موجود ہوتا تو نہ کہا جاتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، اور میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی دین اسلام ایک عظیم الشان نعمت ہے جس میں تمام حقوق بیان کیے گئے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی پربہار ہو جائے۔ اس سے دوری کی وجہ سے، اس سے کنارہ کشی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بے چینیاں ہیں، گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں، میاں بیوی میں بنتی نہیں، ساس بہو میں بنتی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بھاوج میں جھگڑا ہے، بھاوج ننن میں جھگڑا ہے، اور بھی کتنا جھگڑا ہے اور لفڑا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جان کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت اسلام کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں چلے جاؤ، اذان ہو جائے تو نماز پڑھ لو، ہو گیا۔ ارے ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ایک ایک چیز ہمارے نبی نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، ائمہ مجتہدین نے، اور آج کے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ ایسی شادی کر لیں گے سادگی کے ساتھ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بارات نہیں نکالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لڑکی والوں کا نہیں کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟
جہیز نہیں لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سب لوگوں کے ڈر سے ہم کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں پر ایمان لائے ہیں. تخشون الناس قرآن کہتا ہے، لوگوں سے ڈرتے ہو. اتخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہو. واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس سے ڈریے، وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. لوگ ایک تھوڑی ہیں، لوگ کئی ہیں. کتنے لوگوں کو خوش کرو گے آپ؟ ایک خالق اور مالک کو خوش کر لو، وہ سب کو خوش کر دے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا، باب المقت من اللہ. یہ باب ہے اللہ کی طرف سے محبت کے بارے میں، یعنی اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے. ایک ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، مخلوق خالق سے محبت کرے، غلام اپنے مالک سے محبت کرے، یہ تو ہے ہی، یہ تو فرض ہے. لیکن یہ ہے کہ مالک اپنے غلام سے محبت کرے. کب کرے گا؟ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نیکیاں خوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں آواز دیتے ہیں کہ اے آسمانوں کے فرشتے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حدیث شریف میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر قبولیت، محبوبیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے اس بندے کے لیے. سب کوئی اس سے محبت کرتے ہیں، اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر نے کہا، آ گیا جو سامنے مسحور ہو گیا، زنار کفر توڑ کر ذنور ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیونکہ آپ ایسے تھے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک بس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک نصرانی نے دیکھا، حضرت کو بار بار دیکھا اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ کا جو چہرہ ہے یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ایک امتی کا یہ عالم ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو شاعر نے کہا، آ گیا جو سامنے مسحور ہو گیا، زنار کفر. کفر کی جو علامتیں ہیں، جو زنار ہے جو لوگ پہنتے ہیں، ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو توڑ کر ذنور ہو گیا، نور والا یعنی ایمان والا ہو گیا. محبوبیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر. ہم لوگ کے تو کتنے ہیں، کتنے لوگوں کو خوش کریں گے. ایک شاعر ایک جو ہے بتکدے میں گیا، اس نے دیکھا کہ بہت سارے جو ہے پتھر ہیں اور سب جو ہے بھگوان ہیں، سب جو ہے ان کے خدا ہیں. اس نے کہا کہ ہر کنکر ان کا شنکر ہے، ہر پتھر ان کی دیوی. لاکھوں اپنا تو خدا واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے. یہ جو برادران وطن ہے، کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس کو خوش کریں. اپنا تو خدا واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے. ایک اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے، وہ یہ آسان ہے. اب کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگوں کو ہم کیسے خوش کر سکیں گے؟ اور نہیں کر سکتے. مارنے والے کے ہاتھ کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن بولنے والے کی زبان کو نہیں پکڑا جا سکتا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس نے جہیز کا سارا سامان دیا، ٹرک فل لدوا دیا ٹرک پر، اور اس نے کہا کہ میں نے سارا جہیز کا سامان دے دیا ہے، سوئی سے لے کر جو ہے تمام چیزیں. اب ٹرک نکلا سامان لاد کر. پہلے کیا تھا کہ جب بارات آتی تھی تبھی جہیز کا سامان دیا جاتا ہے، لیکن اب ہم لوگ زیادہ اوور اسمارٹ ہو گئے ہیں اور 5G کا زمانہ ہے، تو اب ہم 2 دن پہلے ہی سامان منگوا لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے ہی نہیں، اور ہم دیندار کے دیندار بنے رہے، حاجی صاحب اور نمازی صاحب مولوی صاحب بنے رہے لوگوں کی نظروں میں، اور اپنا کام بھی ہوتا رہے پیچھے سے. سمجھ میں آئی بات؟ طواف کعبے کا کیا، حج کعبے کا کیا، اور گنگا کا اسنان بھی. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. یہ ہمارا دوگلاپن ہے جس سے ہم اکثر یہاں جو بیٹھے ہوئے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ منافقین کا حال اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں قرآن میں. 2 رکوع 1 پارہ سورہ بقرہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو
اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وہ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جہیز کا ٹرک نکلا, رستے میں جو ہے ایک جگہ چکا پھنس گیا. اب ڈرائیور خوب گیئر لگا رہا ہے, چکا خوب ناچ رہا ہے, جس کی وجہ سے گڑھا بنتا جا رہا ہے. لوگ اترے, رائے مشورہ کیے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. تو ٹرک پھنس گیا ہے اور بہت بھاری لوڈ ہے, کیونکہ سارا سامان دیا نا بیچارے نے, سارا سامان اس نے دیا ہے, خون پسینہ ایک کر, بیٹی بھی دے دیا, جہیز بھی دے دیا, سمجھ میں آئی بات, گاڑی بھی دے دیا, بیڈ بھی سونے کے لیے دے دیا, پہننے کے لیے گھڑی بھی دے دی, اور کپڑے بھی دے دیے. اور صرف اس دولہے کو نہیں, ان کے ماں باپ کو بھی پیسہ دے رہے ہیں, لاکھوں روپے دیتے ہیں. اور اس دولہے کی بہنوں کو, بھائیوں کو, وہاں پر کام کرنے والی کو, سب کو جوڑا جاتا ہے. سب کو جوڑا جاتا ہے, یعنی کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور جوڑا بھی جاتا ہے, یعنی لباس بھی جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اس نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ سارا سامان جہیز کا دیا ہے, ذرا دیکھو پھاوڑا وغیرہ ہے کہ نہیں اس میں, تاکہ اس کے ذریعے سے کھودیں اور راستہ ذرا کاٹیں زمین کو, تو یہ ٹائر نکل جائے. اب جب دیکھ رہے تو اس میں پھاوڑا ہی نہیں, تو لوگوں نے کہا کیا دیا, کچھ نہیں دیا, پھاوڑا تو دیا نہیں. تو لوگوں کی زبان کو نہیں روک سکتے آپ, نہ لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکتے ہیں آپ. آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر, یہ یاد رکھیے, یہ جو میں قید لگا رہا ہوں یہ بہت ہی پوائنٹ والی اور اہم قید ہے. اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو خوش کر سکا ہو, آج تک دنیا میں کوئی مائی کلال ایسا نہ پیدا ہوا, نہ پیدا ہو سکتا ہے. ہاں, جو اللہ سے جڑ لوگوں میں خدمت کیا, کام کیا, اور لوگوں کی خیر خواہی اور اپنے فرائض کو انجام دیا, اللہ اس سے راضی ہوا, لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا. اور اس میں سب سے اول نمبر پر انبیاء کرام ہیں, پھر صحابہ کرام ہیں, پھر اولیاء کرام ہیں, پھر علماء کرام. آپ کہیں گے کہ ارے علماء کہاں, کتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ لوگ مخالفین بھی تو ہوتے ہیں علماء کے. تو یاد رکھیے, عارف باللہ اور آپ کے یہ مدرسہ دارالعلوم پیلی حویلی کے بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے, ایک جملہ ہے ان کا, کہ جو اللہ والے کی نشانی یہ ہے, علماء حق کی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے دشمن ضرور ہوں گے, اور منافق کی نشانی یہ ہے, یہ میں آگے بڑھا رہا ہوں, جو منافق قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ سب کو خوش کرنے کی فکر میں ہوتا ہے, وہ اللہ کی فکر اس کو نہیں ہوتی, وہ لوگوں کی فکر کرتا ہے کہ سب مجھ سے راضی رہیں, سب خوش رہیں. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغام کو ببانگے دہل سب کے سامنے بیان کرتا ہے. اب چاہے اپنے رشتہ دار خوش ہوں. ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا, کیا ہمارے نبی کے جانی دشمن نہیں تھے, قتل کے منصوبے بنائے گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں سورہ یاسین شریف کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, یہ پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے, اور لوگ وہاں جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آج محمد کا نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے, لیکن کچھ نہ کر سکے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس دیوازی زندگی کو سیکھ کر گزارنے کی ضرورت ہے, سمجھ کر زندگی بتانے کی ضرورت ہے, اور اپنی نئی نسل کو آگاہ کرانے کی ضرورت ہے. اس کا راستہ یہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا, ایک راستہ یہ ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے, ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں, اور سال کے 12 مہینے منعقد ہوتے رہیں, وقفے سے, اس لیے کہ شادیاں تو ہو ہی رہی ہیں. اور پھر آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرنے لگیں, چاہے وہ شادی بیاہ کا عمل ہو یا دکان وغیرہ کا عمل ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دکاندار ایسے ہیں جو مسلمان ہیں, لیکن ان کے یہاں جو ان کا نام لکھا جاتا ہے دکان پر, اس میں غیر محرم کی تصویر لگاتے ہیں. کیا یہ جائز؟ جس طریقے سے کسی عورت کو دیکھنا حرام ہے غیر محرم, اسی طریقے سے اس کی تصویر کو دیکھنا بھی حرام ہے. اور آپ نے اپنی دکان پر غیر محرم کی تصویر لگا رکھی ہے, آپ کو گناہ ہو رہا ہے, اور ہول سیل میں گناہ آپ کے کھاتے میں پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں. نیکی کا ذریعہ بنو گے آپ کو نیکی کا ثواب ملے گا, بدی اور گناہ کا ذریعہ بنیں گے تو برائی کا بھی وبال اور گناہ آپ کو ملے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اور یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی کام ہو
وہ علماء اکرام سے پہلے پوچھو کہ یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، میرے اللہ اور میرے رسول کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہیں تھوڑی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، یہیں نہیں رہنا ہے، اللہ کے پاس بھی جانا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ اور پل صراط کا مرحلہ، یہ تمام مراحل آنے والے ہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمائے، کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال تو کمپلسری ہے ہر ایک کے لیے۔ وہ ایگزام میں رہتا نا پیپر میں کہ بھائی 3 سوال لازمی ہے، 1 سوال لازمی ہے، کوئی 1 سوال کمپلسری رہتا ہے، یا جو اسکولوں میں ہم نے دیکھا کہ سارے سوال جو ہے کمپلسری رہتے ہیں، مدرسوں میں ایسا رہتا ہے 5 سوال رہتے ہیں، اس میں سے 3 سوال کرنا لازمی رہتا ہے۔ لیکن یہ جو 5 سوال ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ ابن آدم کا پیر ڈگمگا نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، تو اس کی کیا تیاری؟ اس کی تیاری کا طریقہ بہترین اور آسان یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی کام کرنے والے ہوں پہلے علماء حق سے رجوع کریں۔ علماء کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، گھنٹوں بیٹھ کر ادھر ادھر چوراہوں پر اور دکانوں پر وقت ضائع کر دیتے ہو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کرام سے سوال کرتے ہیں، علماء جواب نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ علماء پاپڑ بیچ کر نہیں پڑھے مدرسے میں، وہ پاپڑے نہیں بیچے ہیں مدرسے میں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور وہ علم حاصل کیا ہے جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن ان کے معصوم سے سینے اس کو اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں۔ اور ان کے اساتذہ نے ان کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرنے آئے آپ کے پاس، آپ دیکھو کہ سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے، اس کا خیر کا مقصد ہے یا شر کا مقصد ہے، یہ جاننا چاہ رہا ہے، یہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ سچا طالب ہے، یا اس کے ذریعے سے، آپ کے جواب کے ذریعے سے یہ انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، ذرا بھی ڈاؤٹ ہو جواب مت دو، کیونکہ وہ تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے اور تم صحیح ہو، تم غلط ہو، تم یہ ہو، تم وہ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کو کچھ معلوم نہیں، علماء ہی کو تو معلوم ہے، علماء ہی کو تو معلوم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے دل صاف رکھ کر جایا کریں، پوچھا کریں، ہر سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا، جو شریعت اور سنت کا حکم ہوگا وہ آپ کو بتلایا جائے گا۔ لیکن فتنہ فساد کی نیت ہوگی، امت میں انتشار کرنے کا مزاج ہوگا، اور کسی مفتی سے کسی عالم سے لکھوا کر فتنہ فساد پھیلانا چاہو گے، کبھی قیامت کی صبح تک آپ کو جواب انشاءاللہ نہیں مل پائے گا۔ اگر وہ عالم ربانی ہوگا، وہ اپنی فراست سے اور اپنے علم سے وہ سمجھ جائے گا، بھانپ لے گا کہ آپ کا منشا کیا ہے۔ آپ نہیں کہتے کہ میں بھی پہچان لیتا ہوں تو علماء نہیں پہچان لیں گے، آپ کہتے ہیں کہ میں پہچان لیتا ہوں تو علماء نہیں پہچان لیں گے۔ آپ نے ہائی فائی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی، ان کے پاس سب سے بڑی ہائی فائی ڈگری ہے، اللہ کی ڈگری ہے، اللہ تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تمہاری یہ میتھ کا اور اس کا سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ کسی آدمی پر پہنچتا ہوگا۔ ہمارے جو علم کا سلسلہ ہے، ہمارے حفظ قرآن کا جو سلسلہ ہے، جو سند ہے، وہ اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے۔ اس لیے خدا کے بندو، اپنے دلوں کی صفائی کا خیال رکھو، دل کو پاکیزہ بناؤ تو اس میں علم آئے گا، دل کا کباڑا کرو گے تو اس میں شیطان آئے گا، اس لیے کہ شیطان کو ناپاکی کی جگہ بہت پسند ہے۔ وقت ہو گیا، خیال ہی نہیں رہا۔ بیت الخلا میں جانے کی کیا دعا ہے؟ بولو، کیا دعا ہے؟ بولیے، یہ نہیں آتی۔ کیا دعا ہے بیت الخلا میں جانے کی؟ ایک بیت الخلا کی دعا بولنے میں اتنا ڈر لگ رہا ہے، اور امام 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو مسجد سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ نماز پڑھانے میں کیا ہوگا پھر؟ کالا پیلا ہو جائے گا، کالا پیلا ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے، ہم نے وہاں لکھوائی ہے الحمدللہ، لگی ہے جامع مسجد میں، اس کو دیکھو، یاد کرو، فوٹو کھینچو، وہ دعا ہے کمپلیٹ۔ کیوں؟ خبیث اور خبائث کیا ہے؟ شیطان کو خبیث اور خبائث کہتے ہیں، وہ اس کا اڈا ہے۔ تو دل کو صاف رکھیں گے، اللہ کی رحمت آئے گی، اور دل کو میلا کچیلا رکھیں گے، نفرت بھرے کے رکھیں گے، اس میں شیطان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو، کفن ملنا نصیب ہے یا نہیں ہے، قبر ملنا نصیب ہے یا نہیں ہے. پیارے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، رحم کا معاملہ فرما دیجیے. ہماری گزری ہوئی زندگی کو کفارہ بنا دیجیے آنے والی زندگی کے لیے. پیارے اللہ جو رسوم و رواج، خرافات، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے کروڑوں روپے ضائع کر دیے، پیارے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے. پیارے اللہ ہمیں آپ کی رضا مقصود ہو، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع مقصود ہو، ایسی ہماری زندگی بنا دیجیے. پیارے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دیجیے، شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، آخرت کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ اس دیوازی زندگی کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجیے. طلاق، کھلا، ان تمام واقعات اور واردات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے. مجبوری اور جہاں ضرورت ہو سخت وہ الگ بات ہے، باقی پیارے اللہ دھڑا دھڑ طلاق دے دینا، طلاق کے بعد رکھ لینا، گناہوں میں مبتلا رہنا، حرام کاری میں مبتلا رہنا، پیارے اللہ اس میں ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، پیارے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اور حلال طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. حرام کاموں سے، حرام باتوں سے، حرام جگہوں سے، حرام لقموں سے، حرام باتوں سے اور حرام کام کرنے والوں کی سنگت صحبت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں ہر وقت نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر وقت ہمیں اپنی زبان کو آپ کی یاد میں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کے اتنے حقوق ہیں پیارے اللہ، ماں باپ سے زیادہ ہمارے وہ عزیز ہیں، پیارے اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. انہوں نے ہمارے خاطر کتنی قربانیاں دیں، ہمارے لیے آنسو بہائے، پیارے اللہ امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رسوم و رواج کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. نکاح کو آسان بنا دیجیے. آسان آپ نے بنایا ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے، پیارے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے. نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. فضول خرچیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. جو بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجیے. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں پیارے اللہ باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے. ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجیے. پیارے اللہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ فرما دیجیے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجیے. ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما دیجیے. اس شہر میں برکتیں عطا فرما دیجیے. ہر طرح کے خرافات، بے حیائی والے کاموں سے، باتوں سے ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما لیجیے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا